والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ حضرات، اللہ کے دین اور اس کے بعد اس دین کے تابع ہو کر شریعت مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء پر عمل کرنا، یہی فوز و فلاح کی ضمانت ہے، اسی میں وفا ہے، اسی میں کامرانی ہے اور اسی پر فیصلے بھی ہونے ہیں۔ عمل کا فیض ایمان کے تالے میں بند ہے۔ اور جب اعمال کی کنجی ایمان کے اس تالے میں داخل کی جائے اور پھر حرکت دی جائے تو وہ اصل میں تالا نہیں کھلتا، بلکہ اللہ کی رحمتیں بغیر کسی روک ٹوک کے سر سے قدم تک بندے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر آپ نے اس کلی کو پھول بنانا ہے تو پھر عمل کرنا ہوگا۔ ایمان اصل ہے اور شریعت اس کی وہ حقیقت کہ جس کے بغیر آپ صرف انسان ہیں، لیکن اگر مقبول اور محبوب انسان بننا چاہتے ہیں تو پھر عمل کرنا ہوگا۔ پھر عمل کے لیے ضروری ہے کہ علم آ جائے، علم ضروری ہے عمل کے لیے۔ اور یہ جو ہم نے اہتمام کیا ہے یہ وہی علم ہے کہ جس کے ذریعے سے عمل کی راہیں آسان ہوتی ہیں۔ عمل اسی وقت ہوگا جب علم ہوگا۔ ہمارا اگر علم کے اعتبار سے نظام دیکھا جائے پھر تو ہم کچھ بھی نہیں، کیونکہ جو معلومات ہیں ہمارے پاس، کیا نماز پڑھانے والے اور کیا پڑھنے والے، بہت تھوڑی سی معلومات ہے۔ آپ خود سوچیں کہ صرف نماز کے موضوع پر ہم کتنے عرصے سے گفتگو کر رہے ہیں، ابھی تو حج پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی، زکوٰۃ پر کوئی بات نہیں ہوئی، روزے پر کوئی بات نہیں ہوئی، عام جو دینی معلومات ہیں عقائد کے اعتبار سے ان پر بات نہیں ہوئی۔ تو ہمارا نظام اب تک جو چل رہا ہے وہ علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کے کرم کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس علم سے منہ موڑ کر عام انسانوں کی طرح زندگی گزاریں جن کو آخرت کی فکر نہیں۔ بحیثیت مسلمان علمی مسائل کو جاننا ضروری ہے، سب سے پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس منزل کے نہیں، سیکھنا نہیں چاہتے تو جاننے اور سیکھنے میں تھوڑا سا فرق ہے میری نظر میں، کہ سیکھنے میں انسان مصروف ہو جاتا ہے اور وہ عالم بن جاتا ہے، اور جاننے میں یہ کہ جہاں سے کوئی بات ملی اس کو جان لیا اور اپنے اعمال کو درست کر لیا۔ جیسے ابھی آپ سب لوگ چند مسائل ہیں جو بیان ہوں گے اور آپ ان مسائل کو جان لیں گے، لیکن ہم نے ان کو سیکھا ہے، آپ اس کو جانیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ احباب اپنی یہ روش، یہ جو آپ نے عادت بنا لی ہے جمعرات کو آنے کی، اس کو جاری ساری رکھنا۔ اس میں فیضان علم بھی ہوگا، فیضان عمل بھی ہوگا، تصوف کے انوار بھی برسیں گے، سب کچھ آپ کو بتائیں۔ تو اب ہم مسائل کی جانب بڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے مکروہات اعمال کے اعتبار سے نماز کے اندر یہ ہمارا عنوان اور موضوع ہے۔
اور آج کے مسائل میں پہلا مسئلہ ولو مرہ مارون فی موضع سجودہ لا تفسد وان اثم. کہتے ہیں کہ اگر کوئی گزرنے والا گزرا، مر یا مرو عربی میں گزرنے کو کہتے ہیں اور گزرنے والے کو مار کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ کسی کے سجدے کی جگہ سے گزرا، کسی نمازی کے سجدے کی جگہ سے گزرا، تو لا تفسدو، اس کی نماز تو فاسد نہیں ہوگی جو نماز پڑھ رہا ہے، لیکن ان اسما، لیکن ہوگا یہ کہ جو گزرا ہے وہ گناہ گار ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ گناہ گار. یعنی آپ نماز پڑھیں، آپ کے آگے سے کوئی گزرے، آپ کی نماز نہیں فاسد ہوگی لیکن اس کو گناہ ہوگا. اور بتایا کہ کہاں سے گزرے؟ موضع سجود، یعنی سجدے کی جگہ کے آگے سے گزرے. اب یہ سجدے کی جگہ کتنی ہوتی ہے، کتنے آگے سے گزرے، یہ بحث ابھی آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. جیسے اہل علم کا اختلاف ہوتا ہے ہر چیز کی پیمائش میں، کسی چیز کے معنی میں. یہ پہلے کئی مسائل ایسے گزرے ہیں، اس طرح یہاں پہ بھی آپ سنیں وَتَكَلَّمُوا، اور اہل علم نے اس میں بہت کلام کیا. فی الموضع الذی یکرہ المرور فیہ، اس جگہ کے بارے میں اہل علم نے بڑی باتیں کی ہیں، بڑا کلام کیا ہے، بڑا استدلال کیا ہے، بڑی تحقیق کی ہے اس جگہ کے بارے میں کہ جس کے آگے سے جس کے درمیان سے گزرنا وہ ناجائز ہے. وہ جگہ کتنی ہے اس پر بات کی ہے. اہل علم نے کس چیز پر بات کی ہے کہ وہ جگہ، وہ فاصلہ نمازی کے اور اس کے درمیان کہ جس میں سے مرور ناجائز ہے. مرور کا مطلب گزرنا. وہ جگہ کتنی ہو، اس پر اہل علم نے کلام کیا ہے. اور کہتے ہیں وَالْأَصَحُّ، صحیح قول یہ ہے کہ أَنَّهُ موضع صلاته من قدمه إلى موضع سجوده. یہ کہتے ہیں کہ ایک صحیح قول کے مطابق یہ اس کے قدم سے لے کے اس کے سجدے تک کی جو جگہ ہے نا، یہ موضع سجود ہے. موضع کہتے ہیں جگہ کو. آپ اپنے دیہاتوں میں بھی ایک لفظ موضع استعمال کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو نا؟ یہ تو آپ زواد کہتے ہیں، اصل میں دواد ہے، موضع، ٹھیک ہے. وہ جگہ کو موضع کہتے ہیں. آپ لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ کوئی علاقہ کہتے ہیں، کوئی موضع کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ قدم سے لے کر سجدے تک، وہ تو ایک صف کے برابری ہوا، اس کے درمیان سے اگر کوئی گزرا تو یہ وہ جگہ ہے کہ جس میں سے گزرنا گناہ ہے. یہ ہے ایک قول. لیکن کہتے ہیں قال مشائخنا، ہمارے جو مشائخ، یعنی ہمارے مشائخ کون ہوں گے؟ اہل سنت تو سارے ہیں، چاہے وہ حنبلی ہوں وہ بھی اہل سنت ہیں، مالکی ہوں وہ بھی اہل سنت ہیں، حنفی ہوں وہ بھی اہل سنت ہیں، اور کون رہ گئے؟ شافعی، وہ ہوں وہ بھی اہل سنت ہیں. یاد رکھو یہ چاروں برحق ہیں اور چارے اہل سنت والجماعت. لیکن ہمارے مشائخ جب کہا جائے گا تو اس سے صرف حنفی مراد ہوں گے. کون مراد ہوں گے؟ حنفی. چونکہ ہم حنفی بیٹھے ہیں نا یہاں، تو احناف کے نزدیک قال مشائخنا، ہمارے مشائخ نے کہا. اب یہ آج سے 500-600 سال پہلے، جتنا بھی عرصہ پہلے، اس وقت کے علماء اپنے مشائخ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اپنے اہل علم وہ جو ان کے دور میں پہلے موجود ہیں ان کے حوالہ دے رہے ہیں، اور وہ سارے کون ہیں؟ حنفی علماء ہیں. کہ اذا صلی، کہ جب وہ نماز پڑھے، رامیاً بصرہ الی موضع سجودہ فلم یقع بصرہ علیہ لم یکرہ وہو الصحیح.
کہتے ہیں ہمارے مشائخ کا قول یہ ہے کہ انسان جب کھڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے اور وہ اپنی نگاہیں اپنی نظر سجدے کی جگہ پہ رکھے، نظر کہاں رکھے؟ سجدے کی جگہ پہ رکھے، یعنی اس جگہ کو دیکھے جو سجدے کی جگہ ہے وہاں دیکھے، اور پھر جہاں جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہے نظر وہاں رکھے۔ کہاں رکھے نظر؟ سجدے کی جگہ، نظر وہاں رکھے اور پھر دیکھے کہ اسے اور آگے کہاں تک نظر آ رہا ہے۔ یہ جہاں تک اسے نظر آ رہا ہے یہ وہ ساری جگہ ہے کہ جس کے درمیان کوئی دوسرا آدمی نہیں گزر سکتا ہے۔ یہ ہمارے حنفیوں کا مسلک ہے۔ اب میں آپ کو اس کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ گل اوپروں لنگ گئی ہے۔ جب آپ نے ابھی دیکھیں، میں آپ کو صرف ایک اشارے کے لیے کہتا ہوں کہ اس وقت آپ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اب آپ نیت کے ساتھ مجھے دیکھیں، کہیں اور نہ دیکھو، میں آپ کو پریکٹیکل کرا رہا ہوں۔ مجھے دیکھو، اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، لیکن مجھ سے نظر ہٹاؤ نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ یہی ہے مسئلہ کہ جب سجدے کی جگہ پہ نظر رکھو تو آپ نے نظر ہٹانی نہیں، نظر ادھر ہی رہے گی، لیکن دیکھو کہ آگے مزید کتنا نظر آ رہا ہے، وہ ایک حد ہوگی۔ اگر نظر ہٹا دو گے پھر تو حد تو بہت دور چلی جائے گی، پھر تو ادھر سے آپ وہ آشٹن تک دیکھ سکتے ہو، وہ حد نہیں بنے گی۔ حد یہ ہوگی کہ نظر رکھنی ہے سجدے کی جگہ پر، نظر کہاں رکھنی ہے، اور پھر اس سے آگے آپ کبھی جب بھی نماز خیر ہو گئی ہے، کبھی نفل پڑھو، کسی میری اس بات پر تجربہ کرنا، کھڑے ہو کر نظر رکھنا سجدے کی جگہ پر، تو دیکھنا کہ آپ کی نظر زیادہ سے زیادہ آگے گئی تو 2 صفحے اور آگے جائے گی، پونے 2 صفحے اور آگے جائے گی، اس سے آگے نہیں جائے گی۔ تو یہ وہ حد ہے احناف کے نزدیک کہ جس کے درمیان سے گزرنا کسی آدمی کا نمازی کے آگے سے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو نماز کے آگے گزرنے کا نقصان پتہ چل جائے تو وہ 40 دن تک کھڑا رہے گا لیکن گزرے گا نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس قدر ممانعت ہے ایک نمازی کے آگے سے گزرنے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے، اور اس کی حد احناف کے نزدیک کیا ہے کہ نظر سجدے کی جگہ پر ہو اور پھر اس سے آگے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، جی ہاں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، نظر کا پھیلاؤ، اچھی ورڈنگ ہے، نظر کا پھیلاؤ جہاں تک آتا ہے نظر وہاں پر ہو، تو یہ حد ہے۔ تو اس کو اہل علم نے تجربات کے بعد کہ ایک نارمل اگر صف ہو نا، بہت لمبی نہ ہو، تو 3 صفیں جو ہے نا، یعنی ایک وہ جس میں وہ کھڑا ہے، ایک اس کے بعد، پھر ایک اس کے بعد، یہ اتنی جگہ ہے کہ اس میں سے انسان کا کسی نمازی کے آگے سے گزرنا کیا ہوگا؟ بولو نا، ممنوع ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ممنوع ہوگا۔ وَهُوَ الصحیح، کہتے ہیں یہی صحیح قول ہے۔ کیا ہے؟ یہی صحیح قول ہے۔ وَهُوَ الْأَصَحُّ، پہلے کہا وَهُوَ الصحیح، یہ صحیح قول ہے، اور حوالہ دیا قضا فی الخلاصہ، خلاصہ میں یہ ہے، خلاصہ ہماری ایک اور کتاب ہے کہ یہ صحیح قول ہے، اور پھر ہونا وَهُوَ الْأَصَحُّ قضا فی بدائے، اور بدائے ایک اور کتاب ہے ہماری، اس میں کہا کہ یہ اصح ہے۔ اصح اور صحیح میں فرق یہ ہے، صحیح وہ ہوتا ہے جو صحیح ہو، درست ہو، لیکن اصح وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہو، تو یہ سب سے زیادہ صحیح قول ہے۔ وَهُوَ الْأَشْبَهُ إِلَى الصَّوَابِ،
اور یہ حق کی طرف رسائی میں سب سے زیادہ جید، سب سے زیادہ مقبول قول ہے، حق کی طرف پہنچنے میں، یعنی تحقیق کے بعد جو سب سے بہترین قول ہے وہ کون سا ہے؟ یہی ہے۔ ھذا حکم الصحرا، کہتے ہیں لیکن یہ حکم ہے کھلی زمینوں کا، صحرا کا، جنگل کا، یہ وہاں کا حکم ہے۔ کہاں کا حکم ہے؟ کھلی جگہوں کا۔ فَإِن كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، اب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مسجد میں واقع ہو، اب سنو مسئلہ، فَإِن كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، اگر یہ مسجد میں ہو، إِن كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ، اگر تو اس آدمی جو گزر رہا ہے وہ اور نمازی کے درمیان کوئی حائل چیز موجود ہے، کوئی چیز حائل ہے، کوئی شے موجود ہے، کا انسان، جیسے کہ کوئی انسان، یعنی دو کے درمیان ایک اور انسان موجود ہے، یہ حائل ہو گیا نا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں آگے سے گزرنا چاہتا ہوں اور پہلے سے ہی آگے آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کا منہ میری طرف ہے، تو پھر یہ انسان حائل ہو گیا۔ اب استوانا، یا کوئی ستون ہے، کیا ہے؟ ستون ہے، کہ درمیان میں ستون ہے، پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ ستون کے آگے سے گزر رہے ہیں، تو پھر لا یکرہ، تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز کی بات بتا رہے ہیں مسجد کے اندر۔ پہلے جو آپ کو جو حد بتائی تھی وہ تھی کھلی زمینوں کے لیے، مسجد کے اندر یہ ہے کہ کوئی چیز حائل ہو، جیسے انسان حائل ہو، یا کوئی ستون حائل ہو، یا کوئی بھی چیز حائل ہو جائے، یہ جیسے یہ پڑا ہوا ہے، ڈائس پڑا ہوا ہے، یہ حائل ہو جائے، کوئی اور چیز حائل ہو جائے، یہ دیکھیں ستون ہے، یہ حائل ہو جائے، تو نماز مکروہ نہیں۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ، لیکن اگر اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، نمازی اور گزرنے والے کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، وَالْمَسْجِدُ الصَّغِيرُ، اور مسجد چھوٹی ہو، مسجد کیسی ہو؟ مسجد چھوٹی ہو، تو پھر کیا ہے؟ یہ کُرِہَ فِي أَيِّ مَكَانٍ كَانَ، اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ جدھر مرضی ہو، اس کے آگے سے کوئی نہیں گزر سکتا جب تک کہ اس کے آگے کوئی سترہ یا کوئی چیز حائل نہ کرے۔ اب یہ مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پہلے حکم بتایا انہوں نے 3 صفوں کا، جو میں نے آپ کو مثال دی تھی، کہا تھا یہ کھلی زمینوں کا، جنگلوں کا، صحراؤں کا حکم ہے، لیکن مسجد اس میں داخل نہیں۔ لیکن اب تشریح کر دی کہ اس مسجد سے مراد چھوٹی مسجد ہے، مسجد صغیر ہے۔ والمسجد الکبیر کالصحرا، اور بڑی مسجد صحرا کی طرح۔ والمسجد الکبیر کالصحرا، اور مسجد کبیر یعنی بڑی مسجد جو ہے وہ اس کی مثال کیسے؟ صحرا۔ تو اب چھوٹی مسجدیں بھی ہوتی ہیں، اگر آپ الحمدللہ آپ میں سے اکثر لوگ سعودیہ گئے ہیں، وہاں آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی مسجد نظر آئیں گے۔ آپ 7 مساجد گئے مدینہ شریف میں، 7 مساجد، جہاں خندق ہے، گئے ہونا یار؟ جی چھوٹی سی 7 مسجد، 7 تو وہاں پر آپ اوپر وہ سیڑھیاں چڑھ کے جائیں، ایک آپ کو مسجد نظر آئیں گی، وہ چھوٹی ہے، وہ مسجد صغیر ہے۔ کیا ہے؟ اس میں کوئی آپ جہاں سے بھی نہیں گزر سکتے، آپ کو کوئی چیز حائل کرنی ہو پھر آپ گزر سکتے ہیں، ورنہ آپ اس کے آگے سے۔ اور مسجد کبیر وہ ہوگی جو بڑی مسجد کھلی ہو اور اس کی ظاہر نظر، وہ اگر آپ آخری صف میں بھی کھڑے ہوں تو آپ کی نظر جو آخر تک جائے گی۔ مسجد صغیر جو ہے یعنی آخری صف میں کھڑے ہو جاؤ پیچھے، اور سجدے کی جگہ دیکھو تو آپ کو اس کی جو اگلی دیوار ہے وہ نظر آ جائے گی، وہیں پر نظر رکھتے ہوئے، تو وہ چھوٹی مسجد ہے۔ اور جو اس سے ورا ہو، اس سے بڑی ہو، تو پھر وہ اس کا حکم صحرا کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ صحرا۔ وَلَوْ كَانَ يُصَلِّي فِي الدُّكَانِ فَإِنْ كَانَتْ أَعْضَاءُ الْمَارِ تَهَاذَا أَعْضَاءُ الْمُصَلِّي يُكْرَهُ وَإِلَّا فَلَا۔ کہتے ہیں کہ آدمی اونچی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے،
چبوترے پہ نماز پڑھ رہا ہے، بلند جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، یوں سمجھ لو کہ ایک آدمی سٹیج پہ نماز پڑھ رہا ہے، سٹیج پہ نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی نیچے ہے، اب یہ اس کے آگے سے گزر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ یہ اگر یہ جو اوپر آدمی کھڑا ہے اس کے اعضاء اس کے اعضاء کے متحاذی ہو جائیں، یعنی آمنے سامنے ہو جائیں گزرنے کے وقت، تو پھر یہ بھی نہیں گزر سکتا، اس کو بھی گناہ ہوگا۔ یعنی یہ گزرنے میں شرط کیا ہے کہ لیول شرط نہیں ہے، کوئی اوپر پڑھے نماز یا نیچے نماز پڑھے، آپ اس کے آگے سے نہیں گزر سکتے، اور اس کی تشریح یوں کر رہے ہیں کہ اس کے جو اعضاء ہیں نمازی کے، وہ گزرنے والے کے اعضاء کے مقابل نہ ہو، آمنے سامنے نہ ہو، ایک آمنے سامنے نہ آئے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ گزرنا بھی یہ مکروہ ہوگا، اس کو اس پر گناہ ہوگا۔ تو اس کے لیے لیول شرط نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آدمی نیچے نماز پڑھ رہا ہے تو میں اوپر سے گزر جاؤں، یا کوئی اوپر پڑھ رہا ہے تو میں نیچے سے گزر جاؤں، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وَلَوْ مَرَّ رَجُلَانِ مُتَحَاذِيَانِ فَالْكَرَاهَةُ تَلْحَقُ الَّذِي يَلِي الْمُصَلِّي۔ کہہ رہے ہیں کہ دو آدمی اکٹھے، یہ میری انگلیاں دیکھ رہے ہو، ایسے ایسے اکٹھے گزر رہے ہیں نمازی کے آگے سے، رجلان دو آدمی کہہ رہے ہیں، وَلَوْ مَرَّ اگر گزرے رجلان دو آدمی، متحاذیان، متحاذیان وہ ہیں جو ایسے ایک دوسرے کے بالکل ساتھ گزر رہے ہیں، یہ دو ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک آدمی یہ دوسرا آدمی، یہ دو اکٹھے گزر رہے ہیں ایسے، اور پیچھے نمازی ہے۔ یوں سمجھ لو حاجی محمود صاحب یہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور قربان صاحب اور میں، ہم دونوں اکٹھے آگے سے گزر رہے ہیں، اب میں ادھر ہوں نا اور یہ آپ کی طرف ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس میں فَالْكَرَاهَةُ تَلْحَقُ الَّذِي يَلِي الْمُصَلِّي، تو اس میں گناہ اس کو ہوگا، کراہت اس کو ہوگی جو نمازی کی طرف جا رہا ہے۔ میرے لیے تو یہ آٹھ بن گئے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس میں یعنی یہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم دو آدمی جا رہے ہیں نا، اب اس کے آگے 1000 گزرے ہیں، ان کو کراہت نہیں آئی، کراہت صرف چودھری صاحب کے حصے میں آئی، سمجھ آئی؟ یہ ہے آڑ بنانا۔ ابھی اس کی آگے مزید بھی تشریحات سنیں۔ یہ مسئلہ سمجھ آیا مجھے بتائیں؟ قالوا حیلۃ الراکب اذا اراد ان يسير وراء الدابة ويمر فتصير الدابة سترة ولا يحسن۔ کہتے ہیں کہ ایک سوار آدمی اگر نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کا حیلہ کیا ہے، وہ کیسے گزرے؟ ایک آدمی گھوڑے پر ہے، اب دیکھو گھوڑے پر جب ہوگا تو نمازی سے اوپر ہے، تو اب میں نے بتایا نا ہائٹ کی پابندی نہیں ہے کہ ہائٹ اتنی ہو تو ٹھیک ہے، نمازی اوپر ہو یا نمازی نیچے ہو آپ نہیں گزر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اگر گزرنا ہو تو اس کا کوئی حیلہ ہے، حیلہ کہتے ہیں کوئی بہانہ، کوئی ہمیں ایسا طریقہ مل جائے کہ جس سے ہم گزر جائیں، تو کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے ان یمر ان یسیر وراء الدابہ، کہ وہ کیا کرے، وہ گھوڑے سے اترے، خچر سے اترے، جس جانور پر بھی ہے اس سے اترے اور اس جانور کو نمازی کی طرف کرے اور خود اس کے پیچھے آ جائے اور پھر اس سے گزر جائے، اس کو کوئی گناہ نہیں، کیا ہوگا، اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہ آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں۔ فَتُصِيرُ الدَّابَّةُ سُتْرَةٌ، تو وہ جو دابہ ہے یعنی وہ جانور جو ہے وہ سترہ بن جائے گا۔ سترہ کیا ہوتا ہے؟ آڑ بن جائے گا، وہ آڑ بن جائے گا۔ آڑ کا ہونا ضروری ہے، کوئی حائل کا ہونا ضروری ہے، وہ درمیان میں جانور حائل ہوا اور آپ کا گزرنا جو ہے جائز ہو گیا۔ وَلَا يَعْصِمُ، اور گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اس نے یہ کیا تو ہیلا کر لیا تو گناہ گار۔ اس سے پتہ چلا، یہ جو مسئلہ بھی بیان ہوا نا، اس سے پتہ چلا کہ بہت سارے مسائل میں جو ہم ہیلا کرتے ہیں، ہیلا کے بعد
جب کوئی مشکل پیش آتی ہے ہیلا کرتے ہیں، ہیلا کرنے کے بعد ہمیں گناہ نہیں ہوتا ہے، ہیلے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گناہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ مَرَّ اِسْنَانِ، اگر دو آدمی گزرنا چاہتے ہیں نمازی کے آگے سے اور کوئی رستہ نہیں ہے تو دونوں ہی گزرنا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا ہیلا بتا رہے ہیں آپ۔ پہلے میں تو چلو گھوڑا نال سی تو ان بندہ ہے نال، ٹھیک، دو آدمی ہیں، دونوں نے نمازی کے آگے سے گزرنا ہے، اب ایسے تو نہیں گزر سکتے، ان کو گزرنے کے لیے کوئی ہیلا کرنا ہے، اور ہیلے کا کرنا انسان کی کمزوری بتاتا ہے کہ انسان کمزور ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس کو ہیلے کی ضرورت ہے۔ جب ہیلے کی ضرورت ہو تو یہ عاجزی ہے۔ ہیلا کیا ہے؟ عاجزی ہے، اور عاجزی ہی خدا کو پسند ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کا ہیلا قرآن میں ذکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے تمام بچے سب فوت ہو گئے، زمینیں برباد ہو گئی، جسم سارا بیماری میں مبتلا ہو گیا، ایک عجیب کیفیت تھی، درد اور تکلیف اور علم، اور ایک مصیبت، اللہ کی طرف سے آزمائش کا ایک پہاڑ تھا جو آپ پہ ٹوٹا تھا۔ تو ایک بیوی بچی تھی، اور وہ اتنی وفادار، اتنی خدمتگار کہ جب سب ساتھ چھوڑ گئے تو آپ کی جو اہلیہ ہے نا، اس کی خدمتیں اللہ کو بھی پسند آئیں، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، اس کا ذکر آیا۔ تو وہ احکام تو سارے بجا لاتی تھی، کوئی حکم ایسا تھا کہ جس میں کوئی دیر سویر ہوگی ان کو سخت غصہ آیا، انہوں نے کہا، آپ نے سخت لہجے میں کہا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ کیا کہا؟ 100 کوڑے۔ تو سمجھ سارے جنے اچھا آپ کو نظر ہے، 100 کوڑے کی جگہ ساری زندگی یاد رکھ سکتے، تو میں 100 کوڑے ماروں گا۔ اچھا وہ نبی کی قسم ہے، کوئی عام انسان کی قسم تو نہیں، اور قسم کا حکم یہ ہے کہ وہ پورا کرنا پڑتا ہے، قسم کو پورا کرنا ہے۔ اب یہ ٹھیک ہو گئے، جنہوں نے شرط لگائی تھی کہ میں ٹھیک ہوں گا، چونکہ وہ بیمار اتنے تھے، کوڑے کیا مارتے، اگر وہ ٹھیک ہوتے تو پھر وہ صحت کی شرط نہ لگاتے، انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں گا تو ماروں گا۔ اب اللہ نے آپ کو صحت دی، اب پریشان ہوئے، اتنی وفادار بیوی۔ اس لیے آپ کو بھی میں یہ نصیحت کرتا ہوں، کبھی کبھار اگر گھر میں کوئی تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو مرد وہ نہیں ہوتا ہے جو غصے اور غم اور مار پٹائی گالم گلوچ کر کے تو کہے کہ میں مرد ہوں۔ مرد وہ ہوتا ہے جو بردباری سے عقل سے کام ہے۔ اس لیے اکثر اختیارات اللہ نے مرد کو دیے، اس کو عقل و فہم و فراست میں بلیغ بنایا، اس کو کمال عقل عطا فرمایا۔ دیکھیں طلاق اللہ نے مرد کے ہاتھ میں اسی لیے رکھی کہ وہ صاحب بصیرت ہے، صاحب عقل ہے، صاحب شعور ہے۔ عورتوں کے ہاتھ میں ہوتی کوئی گھر ایک ہفتے سے زیادہ بچ ہی نہیں سکتا تھا، سمجھ آئی؟ لیکن آپ کو یہ عقل جو اللہ نے دی اس کو ساری زندگی استعمال کرنا چاہیے۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جذبات میں آ کے جب طلاق دے دیتے ہیں اس کے بعد پھر آ کے جو علماء کرام ہیں ان کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، یہ کیا کریے، پھر جو وہ ہر ایک کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ جو اہل حدیث ہیں انہوں نے بتایا کچھ نہیں ہوا، پھر ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ہیلے فضول قسم کے ہیں بھی، اور جب سر پہ پڑی تو ہے جو مرضی بن جائیے، جو مرضی بن جائیے، لیکن کسی طرح بڈی واپس گھر آ جائے۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی آپ کا کوئی وقار ہے؟ کوئی آپ کا کوئی معیار ہے؟ کوئی سٹینڈرڈ ہے آپ کا؟ ایک وقت میں آپ سنی ہیں، دوسرے وقت میں آپ کوئی اور بلا ہے، یہ نہیں ہے۔ اگر آپ مسلک حق پر چل رہے ہیں اور کسی امام کو دامن تھاما ہے تو ہمیشہ اسی پر قائم رہنا۔ آپ نے جب 3 طلاقیں دے دی فارغ ہو گئی، اب کیا ہیلے تلاش کرتے ہیں؟
تو میں عرض کر رہا تھا، بات طویل ہوگی، کہ انہوں نے کہا کہ اب 100 کوڑے مارنے کا وقت آ گیا، وہ ٹھیک ہو گئے، پریشان ہوئے کہ یہ وائٹ میری بیوی تھی، اسی نے میرا ساتھ دیا، تو اب اس کو کیسے ماروں میں؟ اسی پریشانی میں تھے، اور کہا کہ میں اگر نہ ماروں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پھر بندہ قسم توڑ دیتا ہے، جب قسم توڑ دے تو اس کو حانس کہتے ہیں عربی میں، فقہ کی زبان میں بھی اس کو حانس کہتے ہیں، اور خدا نے قرآن میں فرمایا لا تحنس، کہ تمہیں حانس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ قسم توڑو تو 3 روزے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، مقصد میرا یہ ہے کہ وہ نبی ہے نا، تو اللہ نے ان کی قسم کی حفاظت فرمانے کے لیے ہیلا پیدا کیا، اور کہا تم ایسے کرو، تم 100 تنکے اکٹھے کرو، 100 تنکے، ان 100 تنکوں کو اکٹھا باندھ کے ایک دفعہ اپنی زوجہ کو یوں مار دو، تمہاری قسم پوری ہے۔ یہ اللہ اپنوں کی عزت کیسے بچاتا ہے، اور خدمت گاروں کو کیسے اللہ عذاب سے نجات دلاتا ہے، اور نبیوں کی قسم اللہ کیسے پوری کرتا ہے۔ یہ ہیلا عاجزی ہے کہ جب انسان کو کوئی راستہ نظر نہ آئے تو وہ ہیلے کی طرف جاتا ہے، اور اس ہیلے کے اظہار میں ہی عاجزی کا اظہار ہے، اور جو عاجزی کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور 2 آدمیوں نے گزرنا ہے، اور مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی ان کی گاڑی نکلنے والی ہے، ان کی فلائٹ ہے، راستے میں وہ ایئرپورٹ یا کہیں پہ بھی ہیں، وہ انہوں نے پہنچنا ہے، اور گنجائش نہیں ہے، پریشان ہے، تو اس کے لیے انہوں نے بتایا یقوم احدہما امامہ، کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ نمازی کے آگے کھڑا ہو جائے، لیکن منہ قبلے کی طرف ہوگا، منہ کدھر ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا۔ ان میں سے ایک نمازی کے آگے آ کے کھڑا ہو جائے، وَيَمُرُّ الْآخَرُ، اور دوسرا جو ہے وہ گزر جائے۔ اب یہ دوسرا گزر گیا نا، یہ تو گزر گیا، وہ پہلا ادھر ہی پھنسا ہوا ہے، اس نے بھی نکلنا ہے کہ نہیں؟ بولو نا، یا اس نے کہا کہ میں نکل گیا تو کھلوتا ہی ہوا تھا، میرا کام۔ ایسے یار بھی تو ہوتے ہیں نا، آدھے راستے میں اپنا کام نکال کے تو نکل جاتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ کیسے نکلے؟ تو اس نے کہا وَيَفْعَلُ الْآخَرُ هَكَذَا، دوسرا بھی ایسے ہی کرے جیسے پہلے نے کیا۔ دوسرا کیا کرے؟ اب دوسرا وہاں سے واپس نہ آئے، وہ تو گزر گیا، وہ تھوڑا سا واپس پیچھے آ جائے، کیونکہ گزر تو چکا ہے، وہ اب گزر نہیں رہا، اب اس کے آگے کھڑا ہو رہا ہے، واپس آئے، منہ قبلے کی طرف ہوگا، یہ اس نمازی کے آگے کھڑا ہو جائے جو گزر چکا ہے، اگلے والے کو کہے کہ اب تو گزر جائے، یہ گزر جائے تو وہ جو ادھر اس طرف آیا تھا وہ بھی نکل جائے۔ تو یہ دونوں کا نکلنا جو ہے وہ اس ہیلے کی بنیاد پر بغیر کسی مصیبت اور کراہت کے جائز ہو جائے گا۔ گزرنے شرط ہوتا ہے، میں آپ کے آگے کے کھڑا ہو جاؤں، یہ گزرنا نہیں ہے۔ گزرنا یہ کہ آگے آ کے آگے نکل جاؤں، یہ گزرنا ہے۔ گزرنا سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں آگے آ کے کھڑا ہو گیا آپ کے آگے، ابھی میں آپ کو کراس نہیں کیا، پیچھے ہی کھڑا ہوں، اب تک مجھے گناہ نہیں ہوا، جیسے ہی آگے نکلوں گا اب گناہ ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ جو بعد میں جو پہلے نکلا تھا وہ آپ کے ساتھ گزرا نہیں، وہ ایک طرف آ کے پیچھے پھر کھڑا ہوا اس نمازی کے آگے، اور جو اپنے دوست کے پیچھے اور نمازی کے آگے کھڑا، ایسے کھڑا ہوا، پھر واپس ادھر چلا گیا، کراس ہوا ہی نہیں، یعنی ایسے آیا اور ایسے ہی چلا گیا۔ ہاں وہ ادھر چلا جاتا تو اس کا بھی کام خراب ہوا، ادھر نہیں جا سکتا۔ اس لیے یہ مسئلہ، اس کو آپ پریکٹیکلی بھی بعد میں کرتے رہنا، کوئی مسئلہ ہو تو رابطہ کریں، انشاءاللہ میں جتنا مجھ سے ہو سکے گا آپ کی مدد کریں گے۔ وَيَمَرَّانِ، اور وہ دونوں گزر جائیں گے۔ وَيَمْبَغِي لِمَنْ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ أَنْ يَتَّخِذَ أَمَامَهُ سُتْرَةً، اور جو لوگ کھلی جگہوں پر نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے آگے کوئی سترہ لگا دیں۔ اپنے آگے کیا کریں؟ سترہ، کوئی آڑ لگا دیں، کوئی سترہ لگا دیں،
وہ سترہ کیسا ہو؟ طولھا ذراع، اس کی لمبائی 1 ہاتھ برابر ہو، یہ 1 ذراع کتنا ہے؟ یہ دیکھو یہ آپ کی ایلبو سے لے کر یہ جو درمیان والی انگلی ہے نا، اس کا جو ٹاپ ہے یہاں سے لے کر آپ کی ایلبو تک یہ شرعی 1 ہاتھ ہے. اور اکثر میں لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں، آپ بھی اس کو یاد رکھو، اتنی اونچائی ہونی چاہیے سترے کی، ٹھیک ہے. وغلظھا غلظ الاصبع، اور اس کی موٹائی انگلی کی موٹائی کے برابر ہو. یعنی یہ آپ کو اس کی لمبائی اور چوڑائی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کھلی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو مناسب یہ ہے کہ اپنے سامنے ایک سترہ لگائیں جو 1 ہاتھ اونچا ہو اور 1 انگلی کے برابر موٹا ہو. اور پھر فرمایا وَيَقْرُبُ مِنَ السُّتْرَةِ، اور سترے کے قریب کھڑا ہو. کیا ہو؟ مثلا یہ ایسا نہیں ہے کہ سترہ جو ہے وہ آپ نے وہ 10 گز پہ لگائے ہوا ہے، وہ پیچھے کھڑے ہیں، نہیں، اس کے قریب کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا وَيَجْعَلُهَا، یہ اب سنو، وَيَجْعَلُهَا عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ وَالْأَيْمَنُ أَفْضَلُ. لیکن کہا کہ سترے کو بالکل اپنے مڈل میں نہ رکھے، اس کو اپنی یہ جو بھویں ہیں نا، یہ جو آپ کی کیا کہتے ہیں ان کو انگلش میں آئی برو، یہ لیفٹ اور رائٹ، تو ان میں سے کسی ایک جانب میں رکھے، یا دائیں بھووں کی جانب یا بائیں بھووں کی جانب، لیکن وہ سترے کو یعنی بالکل مڈل میں نہ ہو. لیکن کہتے ہیں کہ دائیں جانب رکھنا افضل ہے. کیا ہے؟ افضل ہے. اس لیے سترہ کبھی بھی رکھیں آپ تو اس کو کدھر رکھنا ہے؟ مڈل میں نہیں، نہ رکھیں، دائیں یا بائیں میں سے کہیں بھی رکھ لیں، لیکن افضل کیا ہے کہ اپنی دائیں جو آپ کی بھویں ہیں اس جانب میں. اور یہ بہت سلائٹ ڈیفرنس ہے، اس میں بہت تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اس میں کوئی حکمت تو ہے، ایسے حکمت کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر وَإِن تَعْذِرُوا غَرْضَ الْعُودِ لَا يُلْقِي، کہتے ہیں کہ اگر وہ جو سترہ ہے اس کو گاڑنا ممکن نہ ہو، زمین بڑی سخت ہے، وہ گاڑ ہی نہیں سکتا، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کو ایسے پھینکے نہیں. کیا؟ اس کو ایسے پھینکے نہیں، بلکہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو آگے رکھ دے. کیا کرے؟ آگے رکھ دے، ایسے ہی لٹا دے اس کو. ظاہر کھڑا تو ہو ہی سکتا. مثال کے طور پر آپ کھلی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ساری سیمنٹڈ ہے، اب اس میں سترہ کیسے گاڑ دیں؟ نہیں کر سکتے. تو پھر کیا ہے کہ اس کو سامنے رکھ دو. اب رکھنے کی جو پوزیشن ہے وہ اور اس کی کیفیت کیسی ہوگی، وہ کہتے ہیں فَإِن وَدَعَهَا، اگر اس کو اس نے رکھ دیا ہے، وَدَعَهَا طُولًا لَا عَرْضًا، کہا کہ اس کو پھر لمبائی میں رکھے، ایسے چوڑائی میں نہ رکھے. یعنی وہ جو سترہ ہے اس کو طول میں نہ رکھے بلکہ عرض میں رکھے، ٹھیک ہے. اس کو لینتھ میں نہ رکھے بلکہ وڈتھ میں رکھے. ایسا نہیں، غلط پڑھ لیا، مجھے بھی غلط کرا دیا. کیسے رکھنا ہے اس کو؟ ہاں، اس کو لمبا رکھنا ہے. ہاں یہ صحیح، ہیاں نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، یہ صحیح، بالکل صحیح. اس کو جو ہے چوڑائی میں نہیں رکھنا بلکہ لمبائی میں رکھنا. بالکل صراط مستقیم، بالکل اس کو سیدھا رکھیں. کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعُ خَشْبَةٌ أَوْ شَيْءٌ يَبْرِزُ أَوْ يُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ هَلْ يَخُطُّ خَطًّا؟ عامة المشايخ على أنه لا يخط وهو رواية عن محمد، وقال بعض مشايخنا يخط وهو رواية عن محمد أيضا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی لکڑی وغیرہ کوئی اور ایسی چیز نہ ہو کہ وہ اپنے سامنے رکھے، تو اہل علم نے کہتے ہیں کہ پھر کیا کرے، وہ کوئی آگے کوئی لکیر وغیرہ کھینچ سکتا ہے؟ یعنی یہ ایک سوال ہے. تو امام محمد کے 2 قول ذکر کرتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ لکیر وہ نہ کھینچے، اس کی کوئی ضرورت ہے. اور دوسرا قول امام محمد سے یہ ہے کہ نہیں، وہ لکیر کھینچ لے جب وہ نماز پڑھ رہا ہو اور سترے کی کوئی چیز اس کو مل نہیں رہی تو وہ لکیر کھینچ لے. تو پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ لکیر کو کیسے کھینچے. وہ آگے لکھتے ہیں
کہ والذین قالوا بالخط، اور وہ جو لکیر کھینچنے کی بات کرتے ہیں اہل علم، اختلفوا فی کیفیت الخط، وہ خط کے کھینچنے میں بھی اختلاف کرتے ہیں کہ وہ کیسے کھینچا جائے. قال بعضهم يخط طولا، کہتے ہیں بعض نے کہا کہ اس کو لمبائی میں خط ایسے کھینچا جائے، ٹھیک ہے، ایک ایسے ڈرا کی جائے لائن، ٹھیک ہے. وقال بعضهم يخط كالمحراب، تو بعض نے کہا کہ نہیں، وہ محراب کی شکل میں وہ ایک خط کھینچ رہے اپنے آگے. کیسے؟ محراب راؤنڈ ہوگی نا، ٹھیک ہے، ایک راؤنڈ لائن جو ہے وہ ڈرا کر لیں، ٹھیک ہے. اور بعض نے کیا کہا کہ سیدھا خط کھینچ لو. تو اس میں چونکہ اختلاف ہے، جس قول پہ بھی آپ عمل کریں گے تو وہ آپ کو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. ولا بأس بترک السترۃ اذا امن المرور ولم یواجہ طریق، کہتے ہیں جب کہ اگر کسی کے آگے گزرنے کا خطرہ نہ ہو اور اس کا منہ راستے کی طرف بھی نہ ہو، یعنی جس طرف اس نے منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے ظاہر وہ تو قبلے کی طرف ہے نا، لیکن جدھر وہ کھڑا ہے اس کے آگے راستہ بھی نہیں اور نہ کسی کے گزرنے کا خطرہ ہے، تو پھر وہ سترے کو ترک بھی کر سکتا ہے، یعنی اس سے سترے کی حاجت نہیں. وَسُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ الْقَوْمِ، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اب ایک جماعت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جماعت ہو رہی ہے اور کھلی زمین میں ہو رہی ہے اور آگے راستے بھی ہیں اور کسی کے گزرنے کا خطرہ بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ امام کے آگے سترہ لگایا جائے گا. کہاں لگایا جائے گا؟ امام کے آگے. اور جب امام کے آگے لگ گیا تو آگے پیچھے 2-4 ہزار جتنے بھی ساتھ کھڑے ہیں ان کو سترہ لگانے کی ضرورت نہیں. امام کا سترہ قوم کا سترہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امام کی قرات بھی قوم کی قرات ہوتی ہے. یہ جو پیچھے فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں حنفی، ہم حنفیوں کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب امام کے پیچھے آ گئے تو ساری وہ بوجھ اور وہ سارا جو ثقل اور ساری ذمہ داریاں امام پر آتی ہیں. اور جب جماعت کرتے ہو آپ لوگوں کو پتہ نہیں، ابھی ہمیں بھی نہیں پتہ چونکہ یہ غیب کی باتیں ہیں، جماعت کے نماز پڑھنے سے تو آپ کے پر آدھی ذمہ داریاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ، بڑے رہتے ہیں. امام کی قرات آپ کی قرات ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہر چیز کی ابتدا امام سے ہی ہوتی ہے، اور یہ میں آپ کو تسلی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ جب جماعت ہوتی ہے تو رحمت تو ہوتی ہے، تو جب جماعت ہوتی ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہے. پتہ ہے آپ کو تنہا نماز پڑھنے جماعت میں بڑا فرق ہے. تو جب جماعت سے نماز پڑھی جائے تو رحمتیں آتی ہیں، سبحان اللہ. لیکن جب آتی ہیں تو عوام پر نہیں آتی، سب سے پہلے امام پر آتی ہے، جو آگے ہوتا ہے سب سے پہلے اس پر آتی ہے، اس کے بعد وہ رحمتیں پھر مقتدیوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں. تو سترۃ الامام سترۃ القوم، اسی طرح قراءۃ الامام قراءۃ القوم، ٹھیک ہے. اس کے بعد یدرؤ المار اذا لم يكن بین یدیہ سترۃ او مر بینہ و بین سترۃ بالاشارۃ او بالتصویب، کہتے ہیں کہ گزرنے والے کو روکے، نماز پڑھنے والا گزرنے والے کو روکے. کب؟ کہ جب وہ اس کے اور گزرنے والے کے درمیان سترہ نہ ہو. بھئی سترہ ہوگا تو ظاہر ہے اب وہ تو سترے کے آگے سے ہی گزرے گا نا، تو لیکن جب سترہ نہ ہو تو وہ اس کو روکے. کیسے روکے؟ بالاشارہ اب التسبیح، یا تو اشارے سے روکے یا کوئی کلمہ سبحان اللہ یا کوئی ایسی بات کہے جس سے کہ وہ رک جائے، یا کوئی چھوٹا موٹا اشارہ ایسا کرے کہ جس سے وہ رک جائے. لیکن اشارہ ایسا نہ جیسے ٹریفک پولیس والوں کو ہوتا ہے پاکستان میں، یا ایسے اشارے ہم نے دیکھے حرم میں، ٹھیک ہے، اور بالکل ایسے کر دیتے ہیں، لگتے ہو سکتا ہے 50 جنڈ لگا کر، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اشارہ جو ہے وہ اشارہ ہی ہوتا ہے، اس میں تھوڑی بہت حرکت کرنی چاہیے. تو اشارہ یا وہ گزر رہا ہے تو آپ سبحان اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں تو وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے رکے گا کہ کوئی مسئلہ ہے، پھر اس کو یاد آ جائے گا
اگر اس کو مسئلہ پتہ ہے تو وہ پھر نہیں گزرے گا. تو یہ فرمایا قالوا ھذا فی حق الرجال، یہ جو مسئلہ ہے نا اشارے یا تسبیح سے روکے، یہ حکم ہے مردوں کے لیے. اگر عورت کے آگے سے کوئی مرد یا کوئی عورت گزر رہی ہے تو فإنہن یصفقن، تو وہ کیا کریں، وہ عورت جو ہے وہ یعنی کلیپ کرے گا، کلیپ کرے گی، تالی بجائے گی. لیکن کیسے بجائے گی اس کا وہ بتایا ہوا کیفیت ہو، اس کا طریقہ یہ ہوگا کیفیت ان یضرب بظہور الاصابع الیمنی علی صفحۃ الکف من الیسری، کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی جو پشت ہے، دائیں ہاتھ کے انگلیوں کی پشت، یہ ہے پشت جو آپ کی طرف ہے، اس کو بائیں ہاتھ کے جو ہتھیلی ہے اس کے درمیان ایسے مارے، ایسے نہیں کرے گی، ایسے کرے گی. اور اس سے جو ہے وہ دوسرے کو بتانا مقصود ہوگا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، آپ نے جو ہے آگے سے نہیں گزرنا. اور آخری مسئلہ والجمع بین الاشارۃ والتسبیح یکرہ، اور کوئی آدمی اشارہ بھی کرے اور تسبیح بھی پڑھے، یہ مکروہ ہے. یہ کو اکٹھا نہیں کر سکتا کہ پہلے تو سبحان اللہ الحمدللہ پھر اشارے بھی کرے، ایسے نہیں. ایک کام کرے گا، یا تو اشارہ کرے گا یا پھر کوئی تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ کوئی تسبیح پڑھے گا. ٹھیک ہے، دونوں کو جمع نہیں کر سکتا چونکہ یہ عمل کثیر ہو جاتا ہے. سمجھ آئی؟ ایک چیز کرے گا. والاشارۃ بالرأس، اور اشارہ جو ہے وہ سر سے ہو سکتا ہے، او العین، یا آنکھ سے ہو سکتا ہے، او غیرہما، یا ان کے علاوہ اور اعضاء سے بھی یہ اشارہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ ہماری جو فصل ہے، پہلی فصل مکروہات کے بیان میں جو اقوال کے حوالے سے تھی، اس کا دوسرا حصہ یہ ختم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ پھر اگلی فصل جو ہے وہ اس سے اگلی جمعرات میں بیان ہوگی. اللہ سب کو علم کے زیور سے مالا مال. آمین.